وہ اعمال، وہ چیزیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، وہ چیزیں جن کا اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے، ان میں سے ایک چیز ہے توبہ۔ توبہ یعنی اللہ رب العزت کی طرف واپس لوٹنا۔ توبہ یعنی اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف، اقرار کرنا۔ توبہ یعنی اللہ کے سامنے عجز و نیاز کے ساتھ یہ کہنا کہ الہی میں تیرے در سے بھٹکا ہوا تھا اور تیری عبادت کا جو حق تھا وہ ادا نہ ہو سکا، اور تیری نافرمانیوں سے بچنا ہم پر فرض تھا، ہم نہ بچ سکے، ہمیں معاف کر دے۔ یہ ہے توبہ۔ توبہ نام ہے دل میں شرمندگی کا۔ انسان اپنے گناہوں پر دل سے شرمندہ ہو جائے، یہ ہے توبہ۔ اللہ رب العزت نے توبہ کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو، توبۃ نصوحا، خالص سچی پکی توبہ۔ سچی پکی توبہ یعنی انسان دل سے شرمندہ ہو اور پھر وہ یہ عزم کرے کہ اب میں گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، اور وہ جس گناہ میں مبتلا تھا اسے چھوڑ دے، اور جس کے جو حقوق تھے وہ حقوق انہیں واپس کر دے۔ یہ ہے توبہ۔ جو لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوتے ہیں وہ اس فکر میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت مجھے پسند نہیں کرتا، میں اللہ کا محبوب نہیں ہوں، میں اللہ رب العزت کے در سے دھتکارا ہوا ہوں۔ انہیں اس چیز کی فکر دامنگیر ہوتی ہے کہ میں اللہ کے در پہ اب کیسے جاؤں، میں نے اتنے گناہ کیے، اتنے بڑے گناہ کیے، اور وہ گناہ ان کی نظر میں بڑے معلوم ہوتے ہیں، اور وہ گناہ ان کے ذہن میں بس کر انہیں ستاتے رہتے ہیں۔ میں اب توبہ کیسے کروں؟ کیا اللہ میری توبہ قبول کرے گا؟ میں نے اتنے زیادہ گناہ کیے ہیں، میں نے اتنے بڑے گناہ کیے ہیں جو دنیا کا عام شخص کرتا بھی نہیں ہوگا، کیا اللہ میری توبہ قبول کرے گا؟ اللہ رب العزت تمام لوگوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور ذرا آپ اس انداز کو دیکھیے، اس لب و لہجے کو دیکھیے کہ کس پیار اور محبت بھرے انداز میں اللہ کا فرمان ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ قل، اے محمد آپ کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی، یعنی جنہوں نے خوب گناہ کیے، جو گناہ کے دلدل میں گئے تو جاتے رہ گئے، جو گناہوں کے میدان میں اترے تو آگے بڑھتے چلے گئے، جو گناہ کی غلاظت میں پھنسے تو پھنستے چلے گئے، جنہوں نے ڈھیر سارے گناہ کیے اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے آپ کو تباہ کر چکا ہوں، برباد کر چکا ہوں۔ اے میرے وہ بندو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، مایوس مت ہو۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے الذنوب، تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ اتنا کافی تھا، اور عربی کو جاننے والے سمجھتے ہیں کہ جب کسی لفظ پر الف لام آ جائے، یعنی ال آ جائے، تو وہ ال کا مطلب ہوتا ہے تمام۔ ان اللہ یغفر الذنوب، اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے تمام گناہوں کو۔ یہ اتنا کافی تھا، لیکن اللہ نے تاکید کے لیے فرمایا جمیعا، تمام کے تمام، یعنی الذنوب، تمام گناہوں کو، اور پھر اللہ نے تاکید فرمائی جمیعا، تمام کے تمام، چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے، اندھیرے کے، اجالے کے، دن کے، رات کے، یہاں کے، وہاں کے، ہر طرح کے گناہوں کو اللہ بخش دیتا ہے۔ اس سے بڑا اور کون سا وعدہ چاہیے توبہ کے لیے؟ اس سے زیادہ امید بھری اور کون سی آیت چاہیے توبہ کے لیے؟ اس سے بڑی پکار اور کیا چاہیے گنہگار بندے کو؟ اللہ رب العزت تو صاف اعلان کرتا ہے کہ تم نے جتنے بھی گناہ کیے، پوری عمر تم نے گناہوں میں گزار دی، تم گناہ کے ہر میدان میں گئے، تم نے ہر طرح کے گناہ کیے، لیکن تم مایوس مت ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا، بس شرط یہ ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم اللہ کی طرف لوٹ کر تو آؤ، اور تم کہو تو صحیح، الہی میں تیرے در پہ آ گیا ہوں، شرمندہ ہوں، بہت گنہگار ہوں، خطا کار ہوں،
सियाहकार हूँ, मैं हर तरह के गुनाह कर कर के थक चुका हूँ और अब मैं आपकी पनाह में आ गया हूँ। मुझे अपनी पनाह में ले ले, मुझे अपनी रहमतों से ढांप ले। जब तुम ये पुकार लगाओगे ना, फिर तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमतों में ढांप लेगा और फिर तुम पर वो ऐसी तवज्जो रखेगा कि फिर तुम्हें कभी भी अपनी रहमतों से दूर नहीं होने देगा। फिर वो तुम पर ख़ास निगाह रखेगा कि कहीं तुम टूट न जाओ, कहीं तुम उसके दर से दूर न हो जाओ। और आप जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे की तौबा से कितना खुश होता है। एक माँ जिसका एक लौता बच्चा खो गया हो और वो सालों उसके फिराक में रो रही हो, उसकी आंखें नाबीना हो जाएं, वो दिन को रात को अपने इकलौते बेटे के फिराक में आंसू बहाती रहती हो और फिर अचानक सालों बाद उसके दरवाजे पर एक खटखटाहट हो और जब वो दरवाज़ा खोले तो सामने उसका बेटा खड़ा हो। आप तसव्वुर कीजिए कि उस माँ को कितनी खुशी होगी। वो माँ किस कदर खुश होगी, किस कदर बेकरार हो जाएगी अपने बेटे को अपने सीने से लगाने के लिए। आप यकीन करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे की तौबा पर इस माँ से ज़्यादा खुश होता है, इस माँ से ज़्यादा खुश होता है। अल्लाह ताला तौबा के इंतज़ार में होता है कि मेरा बंदा कब तौबा करे और मैं कब उसकी तौबा कबूल करूँ। तो आइए आज के इस मजलिस में हम अपने तमाम गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा करें, अपने तमाम गुनाहों को छोड़ दें और तौबा के बाद की एक खालिस ज़िंदगी शुरू करें। एक ऐसी ज़िंदगी जो अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक गुजरे, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत हो, फरमाबरदारी हो, जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को दूसरों तक पहुँचाने का अज़्म हो। आइए हम तौबा करें और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ताइबीन के काफ़िलों में शामिल फरमाए। अल्लाह ताला हमें उन पसंदीदा बंदों में शामिल फरमा ले जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों को पसंद करता है, इनसे मोहब्बत रखता है। आइए अल्लाह के महबूब बंदों में शामिल होते हैं। इलाही हम तौबा करते हैं, आपके दर पर आकर अपने गुनाहों का, ख़ताओं का और अपनी सियाहकारियों का एतराफ़ करते हैं। हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे और हमारी तौबा कबूल फरमा ले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें।